اس کے بعد یہ سورہ قیامہ ہے. قیامہ میں قیامت کے منظر بیان کیے اللہ تعالیٰ نے. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی. یعنی قیامت کے حوالے سے لوگوں کے مختلف تصورات دنیا میں پائے جاتے تھے. بعض لوگ کہتے تھے قیامت ہے ہی نہیں ہے، نہ اللہ ہے نہ قیامت ہے. آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ کہتے ہیں دنیا خود بہت چل رہی ہے. بعض ایسے ہوتے تھے جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن کہتے تھے زندگی صرف اللہ نے دنیا کی بنائی ہے، اس کے بعد جو مر گیا تو ختم، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تیسرا گروہ لوگوں کا ایسا ہوتا تھا کہ آج بھی ہے کہ جو شک میں ہوتے تھے کہ شاید قیامت ہو شاید قیامت نہ ہو. اور چوتھا گروہ ایک ایسا ہوتا تھا جو اللہ کو بھی مانتے تھے قیامت کو بھی مانتے تھے، لیکن ان کا تصور یہ ہوتا تھا کہ جس طرح اللہ نے دنیا میں ہمیں اچھا رکھا ہوا ہے نا، تو قیامت میں بھی ہم اچھے ہوں گے. اللہ نے دنیا میں ہمیں دولت دی ہے، اتنی عیاشی مزے کی زندگی دی ہے تو اللہ نے دی ہے نا، تو اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا. ایک تصور 4 ہو گئے. پانچواں ایک تصور آخرت کے بارے میں اس طرح کا تھا لوگوں کا، نسلی امتیاز جسے کہا جاتا ہے کہ ہم جی نبیوں کی اولاد ہیں. جس طرح یہودی کہا کرتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اسحاق علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، نبیوں کی اولاد ہیں، ہم پر تو جہنم میں ہم جائیں گے ہی نہیں. جس طرح آج کل بھی لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو جنتی ہیں، ہم نے کب جہنم میں جانا ہے، ہم فلاں پیر کی اولاد ہیں، ہمارا دادا بڑا بزرگ تھا، ہمارے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں اولیاء کے ساتھ. اس طرح یہ چیزیں آخرت کے بارے میں. اسی طرح شفاعت باطلہ کا عقیدہ پہلے بھی تھا کہ لوگ فرشتوں کی پوجا اس لیے کیا کرتے تھے کہ فرشتے ہمیں اللہ کے سامنے دعا کر کے اللہ سے ہمیں بچا لیں گے. ہم اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں بچا دیں گے، ہماری سفارش کریں گے. پھر بتوں کی جتنے لوگ پوجا کرتے تو اس لیے کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا بت بنایا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم کا، جتنے انبیاء کے یا اولیاء کے بت بنائے تو اس لیے کرتے تھے کہ ہم ان کی پوجا کریں گے تو یہ اللہ سے ہمیں بچا لیں گے. اور اس تصور کی بھی نفی کی جا رہی ہے. تو یہ آخرت کے حوالے سے دنیا میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں. ان سب کی اس صورت میں نفی کی گئی ہے کہ نہیں، یہ سب غلط ہے. قیامت واقع ہو کر رہے گی. اور ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. کیوں نہیں، ہم اس کی ایک ایک پور کو ہم جمع کریں گے. ہمیں ایک ایک پور کا پتہ ہے کہ اس کا پور کہاں پر ہوتا ہے. فرمایا کہ آخرت کا لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ لیفجر امامہ، انسان گناہ کرنا، اپنے گناہ کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اس لیے آخرت کا انکار کرتا ہے. زندگی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، آدمی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہاں تو نہیں، شہروں کے اندر بڑے بڑے جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے پاس دنیا کی بے شمار نعمتیں، پیسے، بڑے بڑے کوٹھیاں، تو وہ زندگی کا ایک ٹیسٹ مزہ لے رہے ہوتے ہیں. وہ کسی دین والے کی بات، جمعہ بھی اگر پڑھنے جاتے ہیں نا، نماز کے لیے جاتے ہیں، تقریر سننے نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ کہیں غلط وہ کوئی جہنم کی بات ہمارے کان میں نہ پڑ جائے. اور زندگی کا ٹیسٹ مزہ خراب ہوتا ہے اس طرح کی باتیں، قبر کی بات سن کر، موت کی لفظ سن کر زندگی کا ٹیسٹ خراب ہوتا ہے. تو وہ یہ چیزیں نہیں سنتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندگی کے وہ اپنے گناہ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. یہ باتیں سنیں گے تو پھر مزہ نہیں آتا، گناہ کرنے میں مزہ نہیں آتا. اب دیکھیں جو ایک نیک انسان ہوتا ہے نا، نمازی ہوتا ہے، جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہم اگر گناہ کرتے بھی نا تو ہمیں گناہ میں مزہ نہیں آتا. کیوں؟ گناہ کرتے ہوئے بھی ہمارے دل میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے یار یہ ہم نافرمانی کریں، تو مزہ تو نہیں آتا نا. مزہ گناہ کرنے کا اس کو آتا ہے جو ان چیزوں کو ذہن سے نکال ہی دے، کون اللہ اور کون رسول اور کون کتاب، پھر صحیح مزہ آتا ہے گناہ کرنے کا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ پھر اپنے گناہ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ آخرت کا عقیدہ ذہن میں ہوگا تو پھر گناہ کرنے کا مزہ نہیں آتا. یسألوا ایان یوم القیامہ. آگے پھر آخرت کا منظر، قیامت کا منظر بیان کیا، اور پھر خاص طور پر موت کا منظر اللہ نے بیان کیا کہ انسان کہ جو ہے فرمایا کہ کلا اذا بلغت التراقیہ، جب جان حلق میں آ جائے گی، وقیل من راق، جب جان حلق میں آ جاتی ہے تو پھر اس وقت کہتے ہیں کہ کسی دم والے کو ہی بلا دو. راق کہتے ہیں جھاڑ پھونک کرنا، دم درود. تو جب سارے ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں، سب چیزیں فیل ہو جاتی ہیں، آخر میں آدمی کہتا چلو یار کسی دم والے کو ہی بلا دو، شاید اس سے ہی بچ جائے. وظن انہ الفراق، یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں جانے والا ہوں. والتفت الساق بالساق، پنڈلی کے ساتھ جڑ جاتی ہے. مرتے وقت آدمی کی ٹانگیں اس طرح آپس میں جڑ جاتی ہیں. الی ربک یومئذ المساق، تو وہ وقت جب آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے انسان کو